یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو صدقہ فطر نکالنے کی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1511، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے حوالے سے اس حدیث پاک کے اندر ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس کو صدقہ فطر، صدقہ رمضان، فطرانہ، یہ سارے الفاظ ایک ہی صدقے کے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد، عورت، آزاد، غلام، چھوٹا بڑا، مہمان، سب کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض قرار دیا گیا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ سب سے پہلے جو صدقہ فطر نکالنے کی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالا جائے گا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق وہ کھجور ہے، اور اس کے بعد جو ہے، اور اس کے بعد راوی یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو گیہوں گندم ہے یہ بعد میں لوگوں نے اپنے درمیان مقرر کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرض کیا تھا وہ کھجور اور جو تھا۔ یہ اس حدیث پاک 1511 کے تحت بات ہو رہی۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو متبع السنہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنت کی بہت زیادہ جو ہے وہ پیروی کرنے والے تھے، بہت زیادہ اہتمام کرنے والے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں کبھی بھی کھجور کے علاوہ صدقہ فطر ادا نہیں کیا۔ ہاں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا، کھجور نہیں ملی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا۔ اور اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 1-2 دن پہلے ہی ادا کر دینا چاہیے۔ تو لہذا ضروری نہیں ہے کہ عید الفطر والے دن ہی صدقہ فطر ادا کیا جائے، بلکہ آپ پہلے بھی صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔